الفاظ، بڑے سے بڑے آدمی، بڑے سے بڑے فلسفی، بڑے سے بڑے گہرے آدمی کے معنی کی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ 2 معنی بیان کر دیں گے، 3 معنی، 4 5 10 معنی. اللہ کی کتاب ہے، ظاہری تشریحات کیجئے، تفسیریں کیجئے تو الگ سمندر ہے، اور ذرا روحانی تشریحات پہ آئیے تو اس کا ایک الگ ہی جہان ہے. متشابہات کی تشریح کیجئے تو ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی مقطعات جیسی ایک دنیا ایسی بچ جاتی ہے جہاں انسان کو کہنا پڑتا ہے کہ اس سے اللہ کی مراد کیا ہے. اللہ ہی زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایسی انوکھی کتاب جس کے بے شمار اینگل ہے، جس کا جیسا ظرف، جس کا جیسا علم، جس کے اندر جیسی دقت نظری، جس کے پاس جتنی وسعت علمی، اس کے مطابق انسان اس کے معنی بیان کرتا ہے. کوئی ظاہر عالم ظاہر ہے یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، جلسہ دستار بندی، فیضان مجموع البحرین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم مبارک ورحم وترحم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستو، یہ جلسہ جیسا کہ پوسٹر سے ظاہر ہے بہت سنجیدہ جلسہ ہے، ورنہ آج یہ بھی ایک آفت ہے. اور جلسوں کے نام پر جانے کیا کیا ہو گیا. سنجیدہ خطیب بھی، نقیب بھی ہیں، سنجیدہ شاعر بھی ہیں، اسٹیج بھی سنجیدہ ہے، اور اس مجمع میں آپ سے سب سے زیادہ سنجیدگی مطلوب ہے. ہم ان لوگوں کو ناسمجھوں کی کیٹیگری میں سمجھتے ہیں جو ابھی تک آئے ہیں اور اپنے واہوائی میں مست ہیں، یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کم سے کم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو دیدہ و دل سے باہوش کر کے بیٹھے ہیں، توجہ کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جو باتیں کر رہا ہوں میں مان رہا ہوں کہ میں کوئی لطیفہ بازی نہیں کر رہا ہوں، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے ان اسٹیجوں کی کہ یہاں سے جو بھی پیغام دیا جائے اس ممبر کی آبرو بچائی جائے، اور یہ مشترکہ کام ہے ہم سب کا. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی. تو پیغمبر اسلام نے جو تعلیم کتاب کا کام کیا، اللہ کی کتاب سکھائی، جس کا جیسا ضرب ویسا سیکھ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گہرے طور پر سکھایا اور دعا دی، تو ان کا عالم وہی جو ابھی میں نے پیش کیا. اونٹ کی نکیل بھی گم ہوتی ہے تو قرآن پاک سے تلاش کرتا ہوں. حضرت مولا کائنات کا دل کشادہ، ظرف کشادہ، نبی سے صحبت زیادہ. تو نتیجہ یہ ہے کہ اعلان عام فرماتے ہیں سالونی عما شئتم، لوگوں تم مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو. ہے کسی میں دم خم جو اتنا بڑا دعویٰ ٹھونک دے؟ کوئی بڑے سے بڑا، کسی بھی فن کا ماہر سے ماہر انسان بھی اگر اپنے اسپیشل میدان میں بھی اتنا بڑا کوئی دعویٰ کر دے تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ انگلی رکھنے والے اور گریبان پکڑنے والے پیدا ہو جائیں. ہوگا غالب اپنے زمانے کا امام. لیکن جب تنقید کی دنیا آئی ہے تو کہا گیا ہے کہ غالب نے فلاں لفظ کو مذکر استعمال کیا، اسے مؤنث استعمال کرنا چاہیے. بے شک بے شک، زندہ باد. کسی کو نہیں بخشا جاتا ہے، لیکن اتنا بلند بانگ دعویٰ ایک غلام کر رہا ہے کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو. واہ واہ واہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کے پاس یہ علم آیا کہاں سے ہے؟ علی نے کون سی ڈگریاں حاصل کی تھیں؟ کس لائبریری کا چکر لگایا کرتے تھے؟ کون کون علی کے بڑے بڑے اساتذہ ہوا کرتے تھے؟ کن کن کتابوں کا علی نے زندگی میں مطالعہ کیا ہے؟ جب ان سوالوں کا جواب دیکھنے کی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو پائیں گے کہ نبی کے چہرے کے علاوہ علی کا کوئی معیار نہیں. زندہ باد جو زندہ کچھ ہے باد. نبی کا چہرہ ہے، جو کچھ ہے نبی کی صحبتوں کی برکت ہے. اور دعویٰ اتنا بڑا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو. اور یہ دعویٰ صرف دعویٰ نہیں ہے، مولا کائنات کے قضایا، ان کے فیصلے بتاتے ہیں کہ واقعتاً ان کا معیار علم کیا تھا. شاگردوں کا معیار علم دیکھیے. ترمذی شریف کی حدیث حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان عام فرمایا تھا. کتنا بڑا اعلان ہے اور کیا کسوٹی تھی اور کیا اسٹینڈرڈ قائم کیا تھا علم والوں نے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین. ہمارے بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے وہی آیا کرے جو اپنے وقت کا مفتی ہو. واہ 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 واہ. یہ غلاموں کا معیار علم ہے.
سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اتنا معیار اتنا ذیل بنایا کس نے؟ یہ اتنے آفتاب و مہتاب پیدا کہاں سے ہوئے؟ کون سی لائبریریاں، کون سی کتابیں، کون سے استاد؟ جواب پھر وہی ملے گا، جو کچھ ہے محمد عربی کے قدموں کی برکت ہے۔ یہ ہے نبی کا معیار علم، یہ ہے نبی کا انداز تعلیم۔ 1.25 لاکھ کے آس پاس صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور کمال یہ ہے کہ کوئی صحابی ایسا نہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں کہ یہ صحابی جاہل ہے۔ ہر صحابی، جہاں صحابی نبی ہے، وہیں اپنے آپ میں عظمتوں کا، اخلاق کا، علم کا اور عمل کا، تقوی کا بھی اتنا زیادہ کوہ ہمالیہ ہے کہ دنیا میں کوئی دوسری نظیر ہی نظر نہیں آتی۔ واہ واہ واہ، سبحان اور یہ اللہ۔ ٹوٹل کام پیغمبر اسلام نے کیا ہے 10 سال کے ٹائم پیریڈ۔ مدنی عہد، مکہ کے 13 سال میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد نہایت محدود، یہ جو کچھ بھی بہاریں ہیں 10 سال کے ٹائم پیریڈ کی بہاریں ہیں۔ 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں کوئی شخصیت اتنی عظیم ہستیاں تیار کرے اور بغیر کسی اسٹرکچر کے، بغیر کسی فنڈ کے، بغیر کسی کتابی ڈھانچے کے، بغیر کسی باضابطہ درسگاہ کے، یہ کام ہے میرے نبی کا تعلیمی کام۔ اس شان کے ساتھ تعلیمی کتاب پیغمبر اسلام نے فرمائی کہ قیامت تک اس کتاب کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کے مقاصد، اس کے معنی کی گہرائیاں، اس کے ظاہری معنی، اس کے باطنی معنی، اس کے روحانی معنی نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اور اکلوتی کتاب ہے جس کے اندر اتنا تعمق پایا جاتا ہے۔ جب علماء ظاہر کی کتابیں پڑھیے تو ہم پاتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک انداز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام اہل سنت شاہ امام احمد خان محدث بریلوی سے ایک سوال ہوا، آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو پوری آیت ہی حضور کی تعریف میں، صراط مستقیم ہے کون؟ حضور ہی تو ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں انسان کا وہم نہ پہنچے واہ واہ واہ، وہاں پیغمبر اسلام کے غلام کا ذہن پہنچے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ سوال یہ ہوا کہ جان قربانی کے جانور کی جو اوجڑی اور ناپاکیاں ہوتی ہیں، کیا وہ غیروں کو دی جا سکتی ہیں؟ گوشت تو نہیں دیا جا سکتا، وہ دی جا سکتی ہیں؟ فرماتے ہیں دینے کی ضرورت نہیں، سائیڈ میں ڈال دیں، کوئی اٹھا کے لے جائے تو لے جائے۔ الخبیثات للخبیثین۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کیا کسی کا ذہن پہنچ سکتا تھا کہ قرآن پاک کی اس آیت سے اس موقع پر یہ بھی استدلال ہو؟ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ جب علماء باطن کی کتابیں پڑھیں گے، جب روحانیت والوں کی کتابیں پڑھیں گے، تو وہ قرآن پاک کی آیتوں کے جو مطالب بیان کریں گے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کہاں جا کے کوئی انسان بات کہہ سکتا ہے۔ یہ ہے پیغمبر کی تعلیمی کتاب کا نتیجہ۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عجب شان کے ساتھ میرے نبی نے تعلیمی کتاب کا کام کیا۔ تو پہلا مقصد ہے نبوت کا، تلاوت قرآن، دوسرا مقصد ہے تعلیم قرآن۔ یہ دونوں کام کسی حد تک مدرسوں سے ہو رہے ہیں۔ بے شک، تلاوت کا کام بھی مدرسوں سے ہو رہا ہے، تعلیم کتاب کا کام بھی مدرسوں سے ہو رہا ہے۔ ایک دوسرا عظیم، تیسرا عظیم ترین کام ہے پیغمبر کا، جو ہم سے بہت تیزی کے ساتھ مس ہوا اور اس کا بدترین خمیازہ ہم نے بھگتا، یا جس کو کسی بھی اینگل سے ہم نے ہلکے میں لے لیا، وہ ہے تزکیہ کا کام۔ یزکیہم، نبی دنیا میں اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کے دلوں کی صفائی کر دیں۔ بے شک۔ اور امام الانبیاء یہ کام جس شان کے ساتھ انجام دیا، دنیا بھر میں کوئی نظیر نہ ملی، نہ قیامت تک ملے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ ایسی دلوں کی صفائی کہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے اپنی زندہ بچیوں کو درگور کرتے تھے، اگر انہی لوگوں کا کلیجہ ایسا کر دیا پیغمبر اسلام نے کہ اگر کسی چڑیا کو بھی دیکھتے کہ اپنے بچوں کے لیے بے چین ہے، تو صحابہ بے چین ہو جاتے کہ اس چڑیا کے بچوں کو کس نے اچک لیا ہے، جب تک اس چڑیا کے بچوں کو اسے واپس نہیں کیا جائے گا ہمارا قافلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ واہ 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 واہ، یہ کس نے دلوں کی دنیا تبدیل کی؟ اور تزکیے کا عالم یہ ہے، پیغمبر اسلام نے دلوں کے تزکیے کا جو کام کیا، تزکیے کے بہت سارے طریق ہیں، مجاہدات ہیں، ریاضتیں ہیں، عبادتیں ہیں،
پھر اس کے علاوہ شیخ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی مرشد کامل اپنے مرید کامل کا تزکیہ کس انداز سے کرے گا. پھر الگ الگ ہمارے مشارب کا سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، پھر ذیلی شاخوں کے الگ الگ طریق ہیں. یہ اسٹائل کا فرق ہے، مقصد کا فرق نہیں. مقصد سب کا وہی تزکیہ ہے جو امام الانبیاء کا مقصد تھا، مقصد بعثت. لیکن حضور نے یہ کام کیسے انجام دیا؟ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا کام کرنے کا یہ بھی انداز ہوتا ہے. حضور نے صحابہ کے دلوں کا تزکیہ یوں کیا کہ ایک انسان نے کلمہ پڑھا اور ایمان کی حالت میں حضور کی نگاہ اس پر پڑ گئی، اس کے دل کی ایسی صفائی ہوئی، اس کے دل کا ایسا تزکیہ ہوا کہ ہزاروں غوث و کتب مل کر کے اس صحابی کی برابری نہیں کر سکتے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا دلوں کا تزکیہ کہ اب اس کی برابری کا کوئی دم نہیں بڑھ سکتا. اور اسی وجہ سے ارشاد فرماتے ہیں اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو اور کوئی صحابی، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مٹھی پر کچھ دے دے، یہ زوم مت پال لینا کہ صحابی کی برابری ہو گئی. بے شک وہ مرتبہ ہے. بات یہ کوانٹٹی کی بات ہی نہیں ہے کہ یہاں احد پہاڑ برابر ہے اور یہاں مٹھی پر ہے. بات یہ ہے کہ جس نے مٹھی بھر بھی دیا ہے اس کے دل کی کیفیت کیا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے دل کی کیفیت پر. اور دل کی کیفیت سمجھنی ہو تو اس حدیث پاک سے سمجھیں جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے متعلق وارد ہے. فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابوبکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، لا راجح بہم، ابوبکر کے ایمان کا پلڑا پوری کائنات کے ایمان کے پلڑے پر بھاری ثابت ہوگا. یہ ہے ابوبکر صدیق کا ایمان، یہ ہے دلوں کا تزکیہ. اور پھر جس کو نبی سے جتنی زیادہ صحبت، جتنی زیادہ قربت رہی، اس کا اسی قدر تزکیہ ہوا، اسی قدر رتبہ سیما ہوا اور اسی طرح سے اس کا معیار بنا. جس نے یعنی یہ نسبتیں دونوں طرف سے جتنی زیادہ جڑی، حضور کی جس پر جتنی زیادہ توجہ یا جس کی حضور کی طرف جتنی زیادہ رغبت، اتنا بڑا مرتبہ صحابی کا. اور یہ سب کام نگاہوں سے. ابوبکر صدیق کی زندگی میں ہم یہ نہیں پائیں گے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ ابوبکر 40 دن کے اندر تمہیں 5000 رکعت نماز نفل پڑھنی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اس طرح کے مجاہدات ہم نہیں پائیں گے. ابوبکر صدیق کی زندگی میں سب سے بڑا مجاہدہ یا کچھ بھی کہہ لیجئے جو ہے وہ ہے نبی پہ مر مٹنا. بے شک بے شک. اور سورۃ الحجرات کی آیتیں گواہ ہیں. اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی بارگاہ میں بلند نہ کیا کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس کے ریئیکشن کے طور پر حضرات شیخین کریمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم نے اپنے آوازوں کا لیول اتنا پست کر لیا تھا کہ جب بارگاہ رسالت میں ہوتے اور کچھ بولتے تو انہیں کان لگا کے سننا پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ایک مستقل آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ فرماتا وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں وہ وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے آزما لیا ہے، پاس کر دیا ہے کہ ان کے دل میں تقوی ہے. اللہ نے پاس کر دیا ہے کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے. ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. دل کا تقوی ظاہر کا تقوی نہیں، دل کا تقوی اصل تقوی ہے. دل کا تقوی مقصد حیات ہے. دل کا تقوی ہی قربت ربانی کا اصل ذریعہ ہے. دل کا تقوی ہی سب کچھ مقصود ہے. اور دل کا تقوی ابوبکر و عمر کو قرآن پاک کے مطابق جو حاصل ہوا بارگاہ رسالت کے ادب کی وجہ سے حاصل. بے شک بے شک سبحان. جس کا جتنا نبی سے زیادہ رشتہ مضبوط، نبی کی طرف جس کی دلی رغبت جتنی زیادہ، اس کا معیار ایمان اتنا بلند، اس کی صحابیت اتنی زیادہ عظمت یافتہ. اس طرح سے پیغمبر اسلام نے دلوں کا تزکیہ کیا. اب یہاں دوستو تھوڑی دیر کے لیے چونکہ ہمارا زمانہ بہت پرفتن زمانہ ہے، اس لیے اس اینگل سے بھی تھوڑی سی باتیں ہونی ضروری ہے.